بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معاشرے سے گناہوں کی آگ بجھانے کا لاہے عمل۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے معاشرے کو گناہوں سے پاک فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں تقوی و پارسائی اور شرم و حیا والا معاشرہ عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو وحی کے ذریعے اپنی تعلیمات سے روشناس کرایا، چونکہ وہ خالق ہے انسان کا، وہ سمجھتا ہے، اسے علم ہے کہ انسان کن خطوط پہ چل کر عزت و آبرو پاتا ہے اور کن وادیوں میں چلے تو بربادیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس نے جو انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں اسے پتہ ہے کہ وہ صلاحیتیں کیسے اچھا کردار ادا کرتی ہیں اور کیسے بگاڑ اور فساد کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال کا دیا ہوا ضابطہ سب سے حتمی اور سب سے جامع ضابطہ ہے۔ ویسے انسان اپنے طور پر ہو سکتا ہے کہ زہر کو شربت سمجھ رہا ہو اور شربت کو زہر سمجھ رہا ہو، لیکن رب ذوالجلال نے انسان کے بارے میں جو فرمایا ہے اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں، ذرہ بھر بھی اس میں فرق نہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے دیا گیا پیغام وہ ہر لحاظ سے انسان کے لیے
بہتری کا باعث ہے اور انسان کے لیے اس میں دارین کی سعادتیں موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں معاشرے کے لیے سب سے خطرناک چیز جو ایک سوسائٹی کو جلانے کے لیے آگ سے بھی زیادہ شعلے مارتی ہے، وہ سوسائٹی میں عریانی اور فحاشی۔ جس سوسائٹی کے اندر بے شرمی، بے حیائی، عریانی، فحاشی عام ہو جائے تو وہ سوسائٹی نہیں رہتی، آتش فشاں پہاڑ جیسا اس کا انداز ہو جاتا۔ ہم تو مسلمان ہیں، وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں اس نقطے کو کچھ نہ کچھ وہ بھی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی سہولت کے لیے رب کا کہنا مانے بغیر بھی اپنے معاشروں کے کچھ نہ کچھ ضابطے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر بالکل ہی پابندیاں ہٹا دی جائیں تو جینا مشکل ہو جائے گا کسی سوسائٹی اور ماحول میں۔ اس بنیاد پر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے وہ حدود جو رب ذوالجلال نے معین کی ہیں ان کا عملی مظاہرہ اور ان کی پابندی اور ان تعلیمات کو اجاگر کرنا، یہ معاشرے کے امن، معاشرے کی بقا، تہذیب و تمدن کے احیاء کے لیے از حد لازمی امر۔ یورپ کے جو معاشرتی انداز ہیں وہاں مرد و زن کا جو باہمی تعلق ان کے اپنے فیشن کے مطابق ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر وہاں جس آزادی کو اپنایا گیا ہے وہ لوگ آج ننگے انسانیت بن چکے، انسانیت کا عار، انسانیت کے چہرے کا داغ اور انسانی وقار کے لیے ایک عیب کا نشان بن چکے۔ پلٹ کر اس کائنات کو، انسان کو اگر پناہ ملے گی تو وہ بالیقین اسلام کے دامن میں ملے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرم و حیا کا ضابطہ ہے وہی بالآخر انسان کو پتہ چلے گا کہ حقوق انسان کا محافظ وہی ضابطہ ہے جو چادر چار دیواری کے احکام صدیوں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، جو بچوں اور بچیوں کے لحاظ سے ضابطے اور مختلف تعلیمات اسلام نے دی تھیں۔ بالآخر اگر انسانیت نجات چاہے گی تو اسی سے آ کے اس کو نجات ملے گی۔ ہمارا معاشرہ جو اب بھی ویسٹرن سوسائٹی سے کئی درجہ بہتر معاشرہ ہے، جس میں اب بھی شرم و حیا، عزت و آبرو، عفت، پارسائی، تقدس اور پاک دامنی کے ایسے ضابطے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں کہ جس پر پہرا دینا آج بھی سوسائٹی کے ایماندار اور دیندار لوگ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا معاشرہ اتنا تیزی سے بھڑکتے شعلوں کی طرف جا رہا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ روزانہ کے جو معاملات ہیں آج ہمارے گلیوں بازاروں میں، سکولوں، کالجوں، اداروں میں، مختلف دفاتر میں، جہاں مرد و زن کا اختلاط ہے، اس سے پیدا ہونے والے آگے جو فسادات اور جو خرابیاں ہیں اس پر بالآخر دین کا درد یا قوم کا درد دینے والے لوگوں کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ اگر 7ویں کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ
اپنی استانی کے معاملے پر خودکشی کو تیار ہو جاتا ہے اور خودکشی کر بیٹھتا ہے، تو آخر اس معاشرے میں رہنے والوں کو سوچنا تو چاہیے کہ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے، اور ایسی صورتحال ہمارے معاشرے میں کیوں بن رہی ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے اور آج کے معاشرے میں ہمیں زمین و آسمان کا فرق دکھائی دے رہا ہے۔ تو معاذ اللہ آج سے 20 سال بعد کیا ہوگا؟ کیسے نسب محفوظ رہیں گے؟ کیسے انسانی نسل کا وقار باقی رہے گا؟ اور کس طرح عفت، پاک دامنی اور تقدس کے ضابطے پورے رہیں گے؟ اس سلسلہ میں چونکہ اسلام نے ہر چیز آج سے صدیوں پہلے کھول کے بیان کر دی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو اس وقت فرمایا تھا کہ جب تمہاری اولادوں کی عمریں 10 سال ہو جائیں، فرقوا بینہم فی المضاجع، اگرچہ آپس میں بھائی بہن ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ صدیوں پہلے یہ فرمایا تھا۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جہاں انہیں نماز پڑھنے کی ترغیب اور نماز پڑھنے کی تعلیم اور پابندی کے ضابطے بتائے، وہاں بود و باش، رہائش اور ان امور کے لحاظ سے آخر چونکہ سرکار ختم نبوت کے تاجدار ہیں اور قیامت تک کے احوال آپ کے سامنے تھے، اور آپ نے پہلے سے ہی اپنی امت کو سنبھالا دیا ہے کہ خطرات پیدا نہ ہوں، اور اگر ایسا موقع آئے تو پھر میری امت کے علماء کے پاس، میری ملت کے پاس میرا لائحہ عمل موجود ہو کہ جو وہ پڑھ کے سنائیں تاکہ جو شعلے بھڑک رہے ہیں وہ شعلے بجھ جائیں۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا کی ہیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سر فہرست ان کے لحاظ سے ان تعلیمات کو حیا کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ حیا ایک اتنا جامع سبق ہے کہ جو ہمارے گھر کے معاملات، ہمارے گلی کے معاملات، ہمارے محلے کے معاملات، ہمارے شہروں کے، ہمارے ملک کے، دفتروں کے، سکولوں کالجوں کے سارے معاملات جس چادر کے نیچے خوش اسلوبی سے ادا ہوں، اس چادر کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، یعنی سرکار نے صرف حیا کی تبلیغ نہیں کی بلکہ حیا کا حق ادا کرنے کا حکم فرمایا کہ حیا کا حق ادا کرو، چونکہ مطلقاً تو حیا کے لحاظ سے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کا کوئی نہ کوئی خلق ہوتا ہے، ہر دین کا کوئی نہ کوئی خلق ہوتا ہے، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر دین کا یعنی جو بھی ضابطہ لوگ اپناتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا خلق کیا ہے؟ فرمایا اسلام کا خلق حیا ہے۔ یعنی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کی ترجمانی خلق کے لحاظ سے حیا کی شکل میں کی، جو کہ حدیث شریف ابن ماجہ میں موجود ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو مستدرک للحاکم کے اندر حدیث شریف موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان کو رب نے آپس میں باندھ دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے، ملا دیا، یعنی یہ اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ حیا اور ایمان کو رب نے آپس میں ملا دیا ہے،
قرنا، آپس میں رب نے جوائنٹ کر دیا ہے دونوں کو، حیا اور ایمان کو. تو جو چیزیں آپس میں فکس ہو جائیں پکی، تو پھر جب ایک کو دور کریں تو دوسری بھی دور ہو جاتی ہے، چونکہ آپس میں ان کا تعلق ایسا ہے کہ آپس سے جدا نہیں ہوتی، وہ یوں ملی ہوئی ہے کہ ان کو علیحدہ کیا نہیں جا سکتا. تو جب ان میں سے کوئی ایک کو علیحدہ کرے گا تو پھر دوسری بھی نہیں رہے گی، دوسری بھی جدا ہو جائے گی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ ایمان سے دستبردار ہونا تو مشکل سمجھیں گے کہ میں مسلمانوں کا بچہ ہوں اور مسلمان ہوں، نہ مسلمانوں والا ہے، میں کیسے کہوں کہ میں مومن نہیں ہوں. لیکن بے حیائی کرنے پہ تل جائیں گے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا یہ تو ملی ہوئی دونوں چیزیں ہیں، جب ایک سے دستبردار ہو جاؤ گے تو دوسری سے بھی دستبردار ہو جاؤ گے. کہ جب تم یہ سمجھو گے کہ فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں، بے حیائی کے کاموں میں مزہ ہے، ریفریشمنٹ ہے، اور اس کو کلچر قرار دے کر تم کرنا شروع کر دو گے، تو یاد رکھو بے حیا بننا یہ بے ایمان بننا ہے. تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اس واسطے کہ رب نے دونوں چیزوں کو ملا دیا ہے اور اب ان کو جدا جدا کوئی نہیں کر سکتا. ایمان تو رہے، حیا نہ بھی رہے تو کوئی بات نہیں. تو رب نے دونوں کو آپس میں جوائنٹ کیا ہوا ہے، اور ان میں سے ایک کو دور کرو گے تو دوسری بھی ساتھ ہی جائے گی، حیا چھوڑے گے تو ایمان بھی ساتھ ہی جائے گا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ کسی موڑ پر میری ملت میں اگر ایسا وقت آ جائے کہ لوگ بے حیائی کے کام آسان سمجھنے لگیں اور ان کا شوق رکھنے لگیں، یہ کہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم نصرانی نہیں ہیں، ہم ہندو اور سکھ نہیں ہیں، ہم ہیں مسلمان، مگر آگے مرضی ہماری، ہم جو دیکھیں چاہیں اور جو چاہیں دیکھیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں اور جیسے چاہیں کپڑے پہنیں اور جیسے چاہیں اپنے تعلقات رکھیں اور جس کے ساتھ چاہیں جس حالت میں بیٹھیں جس حالت میں اٹھیں، یہ ہماری مرضی ہے، دین ہمارا اسلام ہے، آگے ہماری مرضی ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں تمہاری مرضی نہیں چلے گی. حیا ہوگا تو اسلام رہے گا، حیا ہوگا تو ایمان رہے گا. ان اپنی اقدار کے معاملات میں حیا کے تقاضے پورے کرو گے تو پھر تمہارے دل میں ایمان رہے گا. اور اگر تم بے حیا بن جاؤ گے تو جب حیا چلی جائے گی تو معاذ اللہ ساتھ ہی ایمان بھی چلا جائے گا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حبیب قلوب بھی ہیں اور طبیب قلوب بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بندوں کے دلوں میں وسوسہ کیسے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کس ذریعے سے بدی لوگوں کے لیے قابل ہضم بنا کے پیش کرتا ہے. یعنی کفر پر آ جانا، کافر بننا. کچھ لوگ تو ایمان کا سودا کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، مگر ایسی کثرت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہتے، کافر نہیں بننا چاہتے اور مومن نہیں رہنا چاہتے ہیں. تو شیطان ان کے لیے یہ طریقہ اپناتا ہے کہ ویسے تو یہ کفر کو پسند نہیں کر رہے، تو ان کو کسی عریانی فحاشی کی چال کے ذریعے کافر بنایا جائے کہ جو ان کے دل کے اندر جس کی اٹریکشن ہو اس طرف ان کو لے جا کر اس کے ذریعے سے ایمان کا ان کا برباد کیا جائے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے پہلے فرمایا کہ اس دروازے سے شیطان حملہ کرے گا کہ تمہیں فلموں کا پجاری بنا کر، تمہیں مختلف ڈراموں میں لگا کر، تمہیں مختلف ناول اور ڈائجسٹ پڑھا کر اور تمہیں مختلف قسم کی عریانی فحاشی کی تصویریں دکھا کر شیطان تجھے اپنا دوست بنائے گا، یاری بنائے گا اور اس کے ذریعے تمہارا ایمان لوٹے گا. تو میرے غلاموں یاد رکھنا، ایمان بھی بچانا ہے اور آنکھوں میں شرم و حیا کو بھی بچانا ہے. اس سے محفوظ رکھنا ہے کہ جس سوسائٹی سے یعنی حیا روٹتا ہے تو صرف حیا ہی نہیں جاتی بلکہ حیا کے ساتھ معاذ اللہ دولت ایمان بھی چلی جاتی ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مکان پر اس حیثیت کو یوں بیان کیا جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور جامع ترمذی میں وہ حدیث شریف موجود ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء قط الا زانہ.
ایک ہے زینت اور ایک ہے شین عیب. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشی اور حیا کا تقابل کرتے ہوئے، یعنی وقاحت جو بے شرمی ہے اس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش کا لفظ استعمال کرتے ہوئے دونوں کا آپس میں موازنہ کیا. فرمایا وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، زانہ زینت سے بنا ہے. فرمایا حیا جس قدر بھی ہو، جتنا بھی ہو، حیا زینت ہی زینت ہے. حیا عیب نہیں، حیا زینت ہے. کہیں کسی کو 10% حاصل ہے تو 10% ہنسی ہے، 50% حیا ہے تو 50% ہنسی ہے، 100% حیا ہے تو 100% ہنسی ہے. چلنے پھرنے میں حیا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں حیا ہے، کھانے پینے میں حیا ہے، دیکھنے سننے میں حیا ہے، گھر میں حیا ہے، باہر حیا ہے. حیا جہاں بھی ہے، جتنا بھی ہے، حیا تو زینت ہی زینت ہے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، یہ شانہ شین سے اور شین سے بنا ہے جو عیب جس کا معنی ہوتا ہے. فرمایا فحاشی جیسی بھی ہو، جتنی بھی ہو، فحاشی عیب ہی عیب ہے، فحاشی نقصان ہی نقصان ہے. فحاشی کے اندر زینت نہیں. آج بھول یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دشمنوں نے اس مغالطے میں ڈالا کہ فحاشی زینت ہے. یہ بنا کر ہمارے سامنے کلچر پیش کیا کہ اگر عورتیں ننگے سر پھریں تو یہ ایک بڑائی ہے معاشرے کی، یہ ہوگا کہ یہ لوگ پرانے نہیں، یہ ماڈرن لوگ ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فحاشی جہاں بھی ہو، خواہ وہ گانے بجانے کی شکل میں ہو، فلمیں دیکھنے کی شکل میں ہو، لباس بدلنے کی شکل میں ہو، مرد و زن کے ملنے کی شکل میں ہو، فحاشی جہاں بھی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحاشی عیب ہی عیب ہے، سکم ہی سکم ہے. فحاشی کی کوئی قسم بھی خیر نہیں، فحاشی کا کوئی مرکز بھی خیر کا مرکز نہیں. فحاشی تھوڑی سی بھی ہضم نہیں ہوگی کہ کوئی کہے شادی پہ کر لیں، کوئی کہے کسی فنکشن پہ کر لیں ویسے پابندی رہے، کوئی کہے گھر نہیں تو کہیں وہاں جہاں کوئی پہچانتا نہ ہو وہاں جا کے کر لیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فحاشی جہاں بھی ہے، فحاشی بربادی ہے، فحاشی آگ ہے، فحاشی تمہارے لیے نحوست ہے، فحاشی تمہارے لیے ہلاکت ہے. اور حیا جہاں بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر. پر حیا میں خیر ہے، حیا خیر ہی کا باعث ہے اور خیر ہی کا سبب ہے. حیا سے خیر انسان کو ملے. اور دوسری طرف سے فحاشی ہے، اور فحاشی کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ وہ فحاشی جس طرح کی بھی ہو، اگرچہ اب تمہیں میٹھی لگے، اگرچہ اب تمہیں اس میں لذت ملے، اگرچہ اب تمہیں اس میں مستی کرو، اگرچہ اب تمہیں اس میں طبیعت تمہاری خوش ہو، لیکن بالآخر تھوڑی دیر کے بعد وہ شعلے تمہارے شکل میں آئیں گے، وہ شعلے تمہارے سامنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شعلوں کی شکل میں وہ فحاشی آئے گی. تو اس واسطے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کا درس دیتے دیتے ایک دن یہ جملہ بھی استعمال کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں روایت کیا، فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، رب سے یوں حیا کرو جو حیا کرنے کا حق ہے. اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو اور یوں کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحیی، ہم حیا کرتے ہیں اور حیا ہمیں آپ نے پڑھایا ہے. والحمدللہ، اور یہ رب کا شکر ہے کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں تو ہمیں حیا مل گئی ہے. لیکن محبوب یہ آپ آگے جو فرما رہے ہو کہ حق
حیا کا جو حق ہے وہ پورا کرو۔ تو حیا کا حق کیا ہے؟ یعنی یہ جو آج کا آپ کا خطبہ ہے محبوب، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا پہلے حاصل ہو چکا اس سے آگے ایڈوانس ہمیں آپ کرنا چاہتے ہیں، حیا میں مزید آگے پروموشن ہماری چاہتے ہیں، تو آگے مزید حیا کیا ہے؟ حیا تو ہم کرتے ہیں، اور اللہ کا اس پر شکر ہے کہ اس نے ہمیں حیا کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس ذالک، جو پہلے دیکھ چکے ہو، پڑھ چکے ہو، پا چکے ہو، آج کی گفتگو اس کے بارے میں نہیں، لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، فرمایا رب سے حیا کرنے کا جو حق ہے اس کے لیے آج کی میری گفتگو یاد رکھو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جامع لوح عمل حیا کا عطا کیا۔ اس میں فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا، ان تحفظ الرأس وما وعى، فرمایا سر کے لحاظ سے جو حیا کا حق ہے وہ پورا کرو، سر کے لحاظ سے، والبطن وما حوا، پیٹ کے لحاظ سے جو حیا کا حق ہے وہ پورا کرو۔ اب پہلے جو قسمیں پڑی ہوئی تھیں حیا کی کہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھو اور اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو اور کہیں ایسی جگہ ہاتھ نہ لگاؤ جہاں شریعت نے ہاتھ لگانے سے روکا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ سنو غیر محرم کی آواز کہ جس کے اندر تمہارے اندر شہوت بڑھکے اور اس کے اندر بھی شہوت بڑھکے۔ یہ پابندیاں تو بیان ہو چکی تھیں، فرمایا حق ادا کرو حیا کا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، محبوب حق کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تم سر کی حفاظت کرو اور سر جس پر مشتمل ہے اس کی حفاظت کرو۔ وما وعى، سر اور سر کے اندر جو کچھ ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اپنی آنکھ کو غیر محرم سے روک کر یہاں تک ہی حیا کے تقاضے پورے نہیں کرنے، بلکہ اپنی سوچ کو بھی حیادار بنانا ہے کہ سر کی حفاظت کرو اور جس پر سر مشتمل ہے جو تمہارا دماغ ہے اس دماغ کے لحاظ سے بھی کوئی گندی سوچ مت سوچو، اس دماغ کے لحاظ سے بھی کوئی فحاشی نہ کرو، اپنے خیال کے لحاظ سے بھی کہیں اپنی خیال کو بھی کسی گناہ خانے میں نہ جانے دو، اپنے خیال کو بھی کہیں سوچتے سوچتے کسی ایسی سوچ میں نہ لے جاؤ کہ جو سوچ رب کو پسند نہیں۔ ایک تو ہے عملاً چل کے چلے جانا گناہ خانے میں، اور ایک ہے کسی گناہ کے بارے میں سوچنا۔ تو فرما حق تو حیا کا یہ ہے کہ نہ بے حیائی کا کام کرنا ہے اور نہ کبھی بھی بے حیائی کے بارے میں سوچنا ہے۔ اپنے سر کی حفاظت کرو، سر کے اندر جو خیال ہے اس خیال کے لحاظ سے بھی تم پوری طرح باحیا رہو اور اس کے لحاظ سے بھی اپنی پابندی پوری کرو۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والبطن وما حوا، پیٹ کے لحاظ سے بھی حق حیا کا پورا کرو، رب سے حیا کرو کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے، رب سے حیا کرو کہ کھاتے پیتے وقت یہ دیکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہیں میں جو تناول کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس چیز کو رب ذوالجلال نے میرے لیے حرام قرار دیا ہو، یا جو چیز حرام کے ذریعے سے میرے لقمے کی شکل میں میرے شکم تک پہنچ رہی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وما ہوا کے لحاظ سے کہا کہ یہ بھی حیا ہے کہ ہر وقت خالق کائنات جل جلالہ کے سامنے اپنے آپ کو موجود سمجھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس وقت یہ تصور تمہارے اندر پکا ہوگا
ہوا جہت یہ تصور موجود رہے گا تو پھر شیطان کسی دروازے سے بھی اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ رب ذوالجلال کی طرف سے حیا تمہیں مکمل سیکورٹی عطا فرما دے گا۔ ساتھ ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرے نمبر پر وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، کہ رب سے حیا کا حق یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو، اور ساتھ اس کے قبر میں ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھو۔ موت، قبر کی تیاری اور قبر کے مختلف حالات، ان کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے اس کو بھی حق حیا کا فرد قرار دیا کہ حق حیا تب ادا ہوگا کہ جس وقت تم فکر آخرت، موت کی یاد اپنے ذہنوں میں، دماغوں میں بٹھا لو گے اور دنیا سے ہٹ کر قبر کی تیاری کو پیش نظر رکھو گے، تو یہ ہوگا کہ تم رب سے حیا کرنے کا حق ادا کر رہے ہو۔ ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس نے دنیا کی زینت کو ترک کر دیا، اس نے اس کو ترجیح دی کہ آخرت میں زینت کیا ہے، آخرت میں انسان کے لیے کس چیز کے اندر خوبی ہے، حسن آخرت کا، جس نے پیش نظر رکھا اور دنیا کی زینت کو ترک کر دیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جس نے میری اس پوری حدیث پہ عمل کر لیا، سرکار فرماتے ہیں اس نے رب سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اسی حدیث کے پیش نظر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک گفتگو ارشاد فرمائی، موضوع یہ تھا کہ انسان کے اندر اگر حیا میں کمی ہو تو حیا پیدا کیسے ہوتا ہے، اسے حیا کیسے میسر ہوگی، یہ دولت حیا اس کو کس طرح ملے گی؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی وضاحت میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں آپ نے فرمایا الحیاء رؤیت الآلاء ورؤیت التقصیر ویتولد بینہم الحیاء، فرمایا دو چیزوں کا جب انسان مشاہدہ کرتا ہے تو ان کے ملاپ سے حیا جنم لیتی ہے، دو چیزوں کے ملاپ سے حیا جنم لیتی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا رؤیت الآلاء، ایک طرف اللہ کی نعمتوں کی طرف دھیان کرنا کہ رب نے نوازا کتنا ہے، رب کے فضل کتنے، رب کے کرم کتنے، اس کی طرف دھیان کرنا۔ ورؤیت التقصیر، اور پھر اپنی سستیوں کو دیکھنا کہ رب کا فضل کتنا ہے اور میں گناہگار کتنا ہوں، مجھ میں کمی کتنی ہے، مجھ میں کوتاہی کتنی ہے، مجھ میں سستی کتنی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یعنی حضرت جنید بغدادی سرکار کے اس فرمان کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ دونوں پہلو انسان پیش نظر رکھتا ہے کہ ادھر اس کا مسلسل کرم اور اس کی مسلسل مہربانی، اور ادھر میری طرف سے لذت گناہ اور سستی اور کاہلی اور تقصیر، فرمایا یہ دونوں چیزوں پر جب ایک بندہ نگاہ دوڑاتا ہے تو پھر اس کو شرم آتی ہے۔ وَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَ الْحَيَاءُ، اس سے حیا کی دولت مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اس بنیاد پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کا جو طریقہ کار ہمیں دیا، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیس پہ حیا کو نصف ایمان قرار دیا کہ کچھ کام ہے اللہ کی طرف سے مامورات، اوامر کہ ان پہ عمل کرو، اور کچھ ہے منہیات کہ ان سے رک کے رہو، اور جن کاموں سے رب نے روکا ہے ان سے رکے گا تو دولت حیا کی وجہ سے رکے گا۔ رب کی حیا آئے گی تو رکے گا کہ دیکھو کھاتا رب کا ہوں، تو اس نے شراب سے روکا ہے اور میں شراب پینے لگا ہوں معاذ اللہ، اس نے بدکاری سے روکا ہے
تو میں بدکاری کرنے لگا ہوں معاذ اللہ۔ فرمایا جس وقت ایک انسان رب ذوالجلال کی طرف سے خصوصی طور پر حیا کو پیش نظر رکھتا ہے تو پھر سارے منہیات سے جہاں جہاں سے رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو پھر ان کاموں سے رکتا چلا جاتا ہے۔ اس بیس پر تو شطر ایمان قرار دیا، نصف ایمان قرار دیا، اور جب دوسری جہت کو بھی سرکار نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے رکھا کہ جو کرنا ہے وہ بھی تو رب کی حیا کی وجہ سے کرنا، کہ نماز کا وقت ہے، بڑی بے حیائی ہوگی کہ میں باتیں کرتا رہوں اور نماز نہ پڑھوں، نماز کا وقت ہے، بڑی بے حیائی ہوگی کہ اپنا کاروبار چلاتا رہوں اور نماز نہ پڑھوں، جمعے کا وقت ہے، بڑی بے حیائی ہوگی کہ دکان کھولے رہوں اور نماز نہ پڑھوں، تو پھر حیا ہی اس کو مسجد لے جائے گی، اللہ کی سے حیا ہی اس کو سارے نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ کرے گی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بنیاد پر حیا کو مکمل ایمان قرار دے دیا کہ الحیا ایمان، حیا ایمان ہے اور کل ایمان ہے۔ اور اسی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بعد میں بیان کیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حیا کا جو دستور عطا کیا گیا ہے یہ مکمل دین ہے۔ اپنے حقوق ہوں، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، محلے یا دنیا کے شہر کا معاملہ ہو یا رب ذوالجلال سے انسان کے تعلقات کا معاملہ ہو، ان سارے تعلقات کے اندر جو چیز انسان کے تعلقات کو سدھارتی ہے اور سنوارتی ہے اور خوش اسلوبی سے وہ زندگی بسر کرتا ہے، کہ جس بنیاد پہ اسے رب ذوالجلال کی رضامندی حاصل ہو، اس جامع وصف کو حیا کہتے ہیں کہ جو انسان کو ہر لحاظ سے حسن و خوبی عطا کرنے والا وصف ہے۔ اور اگر اس سے محرومی ہو تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی جو آپ نے اس انداز میں ارشاد فرمایا، اِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِن كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى، سرکار فرماتے ہیں یہ صرف میرا ہی فرمان نہیں، یہ پہلی نبوت کا بھی فیصلہ ہے، یعنی پہلے نبیوں کا بھی یہ پیغام ہے، یہ صرف میرا ہی نہیں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ گفتگو اپنی امتوں کے سامنے کی ہے۔ وہ کون سی گفتگو ہے؟ فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تمہیں حیا نہیں تو اب جو چاہے کرتے پھرو۔ یہ جملہ اِذَا لَمْ تَسْتَحِ، جب تو حیا نہیں کرتا، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر جو مرضیہ کرتا پھر۔ تو سرکار نے یہ ڈانٹ پلائی ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار اجازت دے رہے ہیں کہ جو چاہو کرو میری طرف سے اجازت ہے، نہیں، اس پس منظر میں فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم حیا کرو، اور جب بے حیا بن گئے ہو اب کون سی چیز تمہیں گناہوں سے روکے گی؟ حیا نے تو روکنا تھا اور حیا پاس نہیں، اب پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ تو رب میری بات ماننی ہے تو با حیا بن کے رہو، کیونکہ حیا پہرے دار بن جائے گا، حیا تمہیں برائی کی طرف نہیں جانے دے گا۔ فرمایا یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی گفتگو میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے اس انداز میں اپنی قوموں کو سنوارنے کا پیغام ان کو عطا کیا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا حیا پر قائم رہو، حیا کے وصف کو سامنے رکھو، یہ خود بخود تمہارے لیے پہرے دار بن جائے گا۔ اور جب حیا ہی نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو، پھر تمہیں کون روکے؟ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے لحاظ سے جامع اسلوب اپنی ملت کو عطا کیا، اور اس میں ڈیوٹی لگائی پوری امت کی کہ آگے حیا کے لحاظ سے ہر بندہ حیا کا مبلغ بن جائے، عملاً حیا کرے اور حیا کے لحاظ سے لوگوں کو آگے تبلیغ کرے، کیونکہ معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری جہاز قرار دے کر بے حیائی کا کام کرنے والے کو وہ کردار بتایا جو اس میں پیندے میں سوراخ کر رہا ہے۔ جہاں بھی کوئی بے حیائی کرتا ہے وہ ملت کی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، اور اگر دوسرے اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو وہ سوراخ کر جائے گا، سوراخ کرے گا تو پانی بھرے گا، اور پانی بھرے گا تو سارے ڈوبیں گے، صرف سوراخ کرنے والا نہیں ڈوبے گا، سارے ڈوب جائیں گے۔ تو معاشرے کا بے حیا انسان سب کی ہلاکتوں کا باعث بن جاتا ہے، سب کی بربادیوں کا باعث بن جاتا ہے، اور حیا والا سب کی بقا اور امن کا ضامن بنتا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ صرف چند لوگوں کا کام نہیں،
کہ وہی حیا کی تبلیغ کریں اور حیا کے درس دیں اور حیا کی تقریریں کریں۔ فرمایا معاشرے کی کشتی پہ جو بھی سوار ہے اگر چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے تو پھر ہر بندے کو حیا کا مبلغ بن جانا چاہیے، عملاً حیا کرے، وہ چلتا پھرتا حیا کی تصویر نظر آئے، اس کا کردار حیا کی خوشبو بن جائے، اس کے معاملات حیا کا لٹریچر بن جائیں اور اس کی اطوار حیا کے لحاظ سے لوگوں کے سامنے ایک آئیڈیل کردار بن جائے اور اس کی گفتگو میں حیا کی خوشبو آ رہی ہو، روشنی بکھر رہی ہو۔ اور اگر حیا کو معاشرے میں ترک کرنے پر لوگ اتفاق کر بیٹھے کہ بے حیائی آتی ہے تو آ جائے، ہم اسے نہیں روک سکتے، بے حیائی آتی ہے تو آئے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو قوم لیٹ جائے بے حیائی کے طوفان کے سامنے پھر کبھی بھی اپنی بقا، اپنی خیریت، اپنی عافیت اور اپنی سلامتی کی امید نہ رکھے، پھر بربادیوں کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور اگر تلاش ہے، جستجو ہے کہ بالآخر ہمیں امن ملے اور ہمارے معاشرے میں سکون ہو اور آگ جو بھڑک رہی ہے اس کے شعلے بجھ جائیں، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اس بھڑکتی آگ کے شعلے اگر بجھ سکتے ہیں تو حیا کی فکر سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے بجھ سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر حیا کے لحاظ سے گھر کی چار دیواری کے اندر کا مبلغ گھر کے اندر والدین ہیں، اور سب سے بڑی ڈیوٹی والدہ کی ہے، جس کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا کیا۔ صحیح بخاری شریف میں المرأۃ راعیۃ بیت زوجہا، فرمایا کہ خاتون اپنے خامند کے گھر کی نگہبان ہے۔ راعیہ یعنی اس کو گھر کا نگہبان قرار دیا کہ چار دیواری کے اندر بچوں کی پرورش میں حیا کا کردار، اس میں بڑی ڈیوٹی والدہ کی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو باحیا بنائے اور ان کے لیے کردار ادا کرے۔ اور پھر فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خامند کی ڈیوٹی اس سے بعد میں شروع ہوتی ہے، لیکن گھر والی کی ڈیوٹی پہلے شروع ہوتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ جو لفظ رائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم میں سب کے لیے استعمال کیا کہ کوئی گھر کا ہے، کوئی مسجد کا ہے، کوئی محلے کا ہے، کوئی ملک کا ہے، سب سے پہلے شروع ہوا اس انداز سے یہ حکم کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ اپنے زوج کے گھر کے اندر راعیہ، جس سے کل سوال ہوگا کہ بے شرمی کیوں آئی، بے حیائی کیوں آئی، شعلے کیوں اٹھے، یہ سب سے پہلے خاتون خانہ سے سوال ہوگا کہ تیری اولاد نے کتنے حیا کے تقاضے پورے کیے، اس واسطے کہ رب نے تجھے گھر بٹھایا تھا، شریعت نے تمہیں گھر بٹھایا تھا اور تمہیں اختیار دیا تھا اور گھر کا تمہیں نگہبان بنایا تھا اور تمہیں اپنے خامند کی بہر کی ساری نیکیوں کا مکمل حصہ دار بنایا تھا کہ تم نے گھر میں بیٹھ کے اولاد کی پرورش کرنی ہے، تو تم نے یہ تقاضے پورے کیوں نہ کیے؟ کیونکہ جس وقت حضرت اسماء بنت زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ محبوب مجھے ساری صحابیات نے بھیجا ہے، میں اکیلی نہیں آئی، میں سب کی طرف سے آئی ہوں، ان سب نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، وہ ساری میرے والی بات کر رہی ہیں، ان کی وہی رائے ہے جو میری رائے ہے۔ اور کہا کہ آپ مردوں کے نبی نہیں، آپ عورتوں کے بھی نبی ہیں، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے تو ہم نے بھی پڑھا۔ یہ گفتگو کر رہی تھی حضرت اسماء بنت زید، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گھروں میں بیٹھی ہیں، آپ نے بٹھایا ہے تو ہم بیٹھی ہیں، شکایت نہیں کر رہی، آپ نے مخدرات با پردہ پردہ نشین بنایا ہے تو ہم بیٹھی ہیں، قواعد و بیوت گھروں میں بیٹھی ہوئی ہم آپ نے قرار دیا تو ہم بیٹھی ہیں، لیکن محبوب یہ تو دیکھو مرد ہمارے جہاد پہ ہوتے ہیں،
ہم عورتوں کی تربیت، ہم عورتیں پیچھے ان کی اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ أَفَنُشَارِكُهُمْ فِي الْأَجْرِ، کیا ہمیں ان کے اجر سے حصہ ملے گا؟ کہ وہ جہاد پہ تب ہیں کہ پیچھے گھروں میں ہم ہیں۔ اگر بچے انہوں نے اپنے کندھوں پہ بٹھائے ہوتے تو دشمنوں کو تلواریں کیسے مارتے؟ ہم نے بچے پیچھے سنبھالے، ہم نے گھروں کی حفاظت کی، اور ہم نے پیچھے گھر چلائے، اور وہ واپس آئے تو گھر آباد تھے تو پھر ان کو آرام ملا۔ تو أَفَنُشَارِكُهُمْ فِي الْأَجْرِ، کیا ان کے جہادوں کے ثواب میں سے کچھ حصہ ہمارا بھی بنتا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کچھ کی بات کرتی ہو، اگر شرط پوری کرو گی تو جتنا انہیں ملے گا اتنا تمہیں بھی گھر میں ملے گا۔ جب تم گھر میں مرد کے بستر کی حفاظت کرو گی، جب تم گھر میں اولاد کی تربیت کرو گی، اور جو حق ہے بیوی ہونے کا وہ تم پورا کرو گی، اپنے مرد کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تم طلبگار رہو گی، اور اس کے ساتھ تم موافقت کرو گی، تو جتنا انہیں ثواب ملے گا بدر میں تلواریں چلانے کا، احد میں تلواریں چلانے کا، حنین میں تلواریں چلانے کا، کسی محاذ پر بھی جانے کا، جمعہ پڑھنے کا، جنازہ پڑھنے کا، گھر سے باہر کی ساری دینی سرگرمیوں کا، اتنا سارا تمہیں گھر میں بیٹھے رب عطا فرما دے گا۔ یہ باقاعدہ فیصلہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اسماء بنت زید واپس لوٹیں تو پڑھ رہی تھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یحللو تحللو وتکبرو استبشارم بما قالہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کا فرمان سن کے اتنا خوش ہو گئیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اکبر کہتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ سرکار نے فرمایا جو سنا ہے جا کے ان عورتوں کو بھی سناؤ جنہوں نے تجھے نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، ان سے وہابیات کو بتاؤ کہ میرے دین نے تمہیں محروم نہیں رکھا، بلکہ تمہیں تو زیادہ کوٹا ملا ہے کہ گھر میں بھی رہنا ہے، ثواب غازیوں والا پانا ہے، ثواب مجاہدوں والا پانا ہے، کہ تم نے گھر میں نسل انسانی کی پرورش کرنی ہے، تم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، اور تم ان کی اخلاق کی تعمیر کرنی ہے، تم نے شرم و حیا کے گلشن کی نگہبانی کرنی ہے۔ تو رب ذوالجلال تمہیں تمہاری نمازوں کا ثواب، روزوں کا ثواب، حج کا ثواب، زکاتوں کا ثواب وہ جدا ہے، صرف پیچھے بیٹھ کر اپنے خامن سے وفا کرنا اور اس کی موافقت اور حق کے زوجہ کو ادا کرنے کی بنیاد پر رب ذوالجلال تمہیں ان کے سارے غزووں اور جہادوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس واسطے نسل نو میں شرم و حیا کی پنیری کاشت کرنا یہ خاتون خانہ کی ڈیوٹی ہے، اور پھر گھر والے کا فریضہ ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ کام کتنا ہوا ہے اور کس انداز میں ہو رہا ہے، اور کل پھر قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، چونکہ یہ اس سے آگے پھر رائی ہے۔ گھر والی کا بھی سوال اس سے ہوگا کہ تم نے اس سے پھر کیوں نہ پوچھا، جب اس نے حق ادا نہیں کیا تو تم نے اس کو پھر ڈھیل کیوں دی، تم اس سے اس بات کی گرفت تو کرتے، اس سے سوال تو کرتے کہ اس نے کردار بچوں کا کس حد تک استوار کیا ہے اور کہاں خامی ہے، تم اس لحاظ سے تم اپنی ذمہ داری پوری کرتے۔ اس بنیاد پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ جو ایک یونٹی ہے کمیونٹی کے اندر، اس میں ایک فرد، ایک گھرانہ، اس کا پورا کردار داخل ہو تاکہ معاشرہ امن کی خوشبو سے لبریز ہو جائے۔ تو یہ حیا کا وہ سبق ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اور اس سے جس وقت انحراف ہوتا ہے تو پھر معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اور اس وقت بے حیائی پھیلانے کے اندر جو سب سے بڑا کردار ہے وہ میڈیا کا کردار، چینلوں کا کردار، فلموں کا کردار، کنجروں اور مختلف ڈانسروں اور فلمی سٹاروں کا، اور فلموں کے اندر اس پورے شعبے میں کام کرنے والوں کا، جو بے حیائی کی آگ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، اور پھر ہر گھر میں ان کا مرکز ہے، ہر ٹی وی کی سکرین ان کی نمائندہ ہے، پھر نیٹ ہے، پھر موبائل ہے،
اور اس طرح کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج معاشرہ آتش فشاں بن گیا ہے. جب ادھر سے 1,00,000 دیا سلائی آگ لگانے کے لیے ہے تو ادھر سے پھر ہماری ہر زبان آنکھ بجھانے والی بنے گی تو پھر معاشرہ بچے گا، ورنہ معاشرہ نہیں بچ سکے گا. تو اس لیے بولنا پڑے گا، اس لیے دیکھنا پڑے گا. چیتے کی آنکھ لے کے زندگی بسر کرنی پڑے گی. آنکھیں بند کرنے سے کبوتر کی طرح نسلیں محفوظ نہیں رہیں گی، معاشرہ محفوظ نہیں رہے گا، عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، وقار نہیں رہے گا. آگ لگ جائے گی معاذ اللہ ہر چیز کو. قبل اس کے کہ وہ گھڑی آئے ہمیں جاگ کر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور یہ ڈیوٹی لگائی ہے ہمارے رب ذوالجلال نے ہماری، اور یہ ڈیوٹی لگائی ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری امت کی. اور فرما دیا کہ جب یوں فتنے فساد کا دور آ جائے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب ہر طرف شیطان ننگا ناچنے لگے اور گلی محلے میں ہر طرف اوریانی اور فحاشی کا گندا سیلاب آ جائے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک حیا کی سنت کو زندہ کر دیا میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر رہا ہوں. اس واسطے اس بڑے جہاد کے لیے اپنا کردار اپنی دکان پہ بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے، اپنی گاڑی میں بیٹھے، فحاشی سے دور رہ کر، اوریانی سے دور رہ کر، حیا کی داستان سنا کر، یہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ جتنا اس کا دائرہ اثر ہے، جہاں تک اس کی بات جاتی ہے وہ وہاں تک تو بات پہنچائے. اور آج بھی دلوں کی زمینیں بنجر نہیں ہیں، آج بھی دلوں کی زمینوں کی زرخیزی موجود ہے. آج بھی لوگ بات کا اثر قبول کرتے ہیں، آج بھی کلمہ خیر کا سوز موجود ہے، اور آج بھی اس کی تاثیر موجود ہے. ضرورت تو ہے اس کو آگے پہنچانے اور آگے پھیلانے کے لحاظ. دوسری طرف جو آگ لگانے والا ٹولہ، ان کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ وہ بھی اپنی عاقبت کو یاد رکھیں. اگر زندگی گزارنے کا ایک شعبہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے تو پھر اس میں بھی ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ گیا، پاس اس کے دف تھی، تو کہنے لگا رب کی مرضی ہے اور کوئی گزارے کا طریقہ نہیں تھا، بس یہ دف ہے اور یہ کف ہے اپنا ہاتھ، تو دف اور کف سے میں گزارا کرتا ہوں، بس مجبور ہوں، مجھے اجازت دے دو رب کے نبی کہ میں اس کو بجاتا رہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ رب نے تجھے مجبور نہیں کیا کہ تو دف اور کف پر گزارا کرے. فرمایا رب نے تیرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول لے تھے، تو اپنی مرضی سے حرام چن بیٹھا ہے، تو اس میں رب کے ذمے تو کیوں لگاتا. تفسیر بیضاوی میں بھی حدیث موجود ہے، متعدد حدیث کی کتابوں میں. تو یہ سارے شعبے کے لوگ انہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی گزارنی ہے تو یہی انہوں نے آگ جلا کے گزارنی ہے، آگ پھیلا کے گزارنی ہے. اور پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آج اگر ان کے خلاف کوئی آواز ہو تو فوراً کوڈ آف کنڈکٹ ہے، فوراً پیمرا ہے، فوراً اس کے حکم نامے ہیں، اور یہاں تک یعنی دوغلا پن اور منافقت ہے. فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی صحافت، آزادی اظہار، نعرہ اس کا ہے. لیکن معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کے خلاف بولے، اسلام کے خلاف بولے، نبیوں کے خلاف بولے، توہین رسالت کرے، تو پھر اس کو آزادی ہے جو چاہے کرے. اور اگر کوئی ایسے گستاخوں کو لگام ڈالے، اگر کوئی ایسے گستاخوں کا پردہ چاک کرے، اگر کوئی قرآن اور اسلام سے ٹکرانے والوں کے بارے میں آواز بلند کرے، تو پھر اس کا پروگرام بند ہے، اس کا چینل بند ہے، اس پر پابندیاں ہیں. اگر وہ آزادی اظہار ہے تو یہ آزادی اظہار کیوں نہیں؟ اگر آگ لگانے والوں کو آزادی ہے تو پھر بجھانے والوں کو آزادی کیوں نہیں؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ تو میں مذمت کرتا ہوں پیمرا کی کہ جنہوں نے عامر لیاقت کہ اس پروگرام کی وجہ سے جو انہوں نے بھینسا اور اس جیسے بدبخت جو سوشل میڈیا پر توہین کرنے والے ہیں ان کا پردہ چاک کیا اس نے اپنے پروگرام میں، تو اس پر پابندی لگا دی گئی. اور پھر پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کی بھی میں مذمت کرتا ہوں
کہ جنہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کے اس پروگرام کو نفرت انگیز اور منافرت پھیلانے والا قرار دے کر پابندی لگائی کہ تم ادھر آزادی اظہار اور آزادی صحافت کا نعرہ بلند کرتے ہو تو پتہ چلا تم منافقت کرتے ہو، کیونکہ اگر آزادی کے معنی کو تم صحیح لیتے ہو تو پھر یہ بھی تو آزادی ہے، اور اگر قرآن و سنت کا پیغام دیکھو تو پھر قرآن نے روکا ہے، اسلام نے روکا ہے کہ شاعر کے خلاف کوئی نہ بولے، ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی آواز نہ نکالے، میلی سوچ بھی نہ رکھے۔ جہاں پابندی لگانے کی ضرورت ہے وہاں پابندی لگاتے نہیں، اور جو بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پابندیاں لگا رہے ہو۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا ماضی کیا ہے یا کل مستقبل کیا ہوگا، ہم اس کے ضامن نہیں، مگر آج اس شخص نے جو سوشل میڈیا کے گستاخوں کا پردہ چاک کیا ہے اور ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے آواز بلند کی ہے، تو ہم اس کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ لہذا پیمرا ہوش کے داخل لے، اور جو پابندی کا لیٹر جاری کیا گیا ہے وہ فی الفور پابندی ختم کی جائے اور ان گستاخوں کو برسر عام لایا جائے اور ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، اس واسطے کہ جو قرآن بدلنے کی بات کرے، سرکار کی ناموس پہ حملہ کرے، وہ زمین پر سب سے بڑی نحوست اور زمین کے پھٹ جانے کا ایک باعث ہو سکتا ہے۔ ایسے گندے وجود سے زمین کو پاک کرنا چاہیے، اور ایسی پابندیاں لگانے والے اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی عاقبت کو یاد کریں، اور وہ موم بتی مافیا اپنے ایمان کی خیر منائے، اور ان کے حق میں بولنے والے اپنی قبر کو یاد کریں۔ آج امریکہ کے ڈالروں پر ایمان لا کر وہ اس قدر بے بہرے ہو رہے ہیں دین سے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو پابندیاں شروع ہوتی ہیں، اور جب کفر کی بات آتی ہے تو ان کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ان بدبختوں کو جو سول سوسائٹی کے نام پر آج گستاخوں کی حمایت میں نکلے ہیں، میں ان کو سول سوسائٹی نہیں، ان کو ایول سوسائٹی کہتا ہوں۔ سول سوسائٹی میں وہ ہوگا کہ جو معاشرے کے وہ آداب سمجھے گا جس کا خطبہ قرآن و سنت سے میں نے ابھی دیا ہے۔ یہ ہے سوسائٹی کا لاحہ عمل اور آگ بجھانے کا طریقہ۔ اور جو ایسے ہو کہ انہیں برما کے مسلمانوں کا خون تو نظر نہ آئے، کشمیریوں کی چیخیں تو ان کے کان نہ سنیں، فلسطین کے جنازے تو انہیں نظر نہ آئے، اور گستاخوں کے لیے چوکوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں، ایسے لوگوں کی اس سوچ کو پر میں اپنی طرف سے اس مذمت کا اظہار کرتا ہوں جس کا حکم ہمیں قرآن و سنت نے دیا ہے۔ اور یاد رکھو، ہم نے غیر مشروط وفا کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے۔ ہم نے امریکہ سے وفا کا کوئی فارم فل نہیں کیا، ہم نے برطانیہ سے محبت کا کوئی پٹا گلے میں نہیں ڈالا، ہم نے گلے میں پٹا ڈالا ہے تو مدینے والے کی محبت کا پٹا ڈالا ہے۔ جو گنبد خضرا کا وفادار ہوگا ہم اس کے ساتھ اپنی حمایت رکھیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس موقع پر انڈیا کا یوم جمہوریہ گزرا، میں اس جمہوریت کو انڈیا کے منہ پہ مارتا ہوں کہ جس جمہوریت میں ہر کشمیری کے سر پہ 7 فوجی کھڑے ہوں، یہ کوئی جمہوریت نہیں جس کا راگ انڈیا الاپ رہا ہے، یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے۔ آؤ 5 فروری کو کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کر کے ان کے ساتھ یکجہتی کا انداز اپنا کر پورے ملک میں 5 فروری کو مظاہرے کرو، کانفرنسیں کرو، سیمینار کرو، دعائیں کرو، مساجد میں حلقہ ذکر میں استغفار کرو، اور کشمیر کی آزادی کی دعا کرو کہ رب ذوالجلال کشمیری بھائیوں کو انڈین غاصبانہ قبضے سے نجات عطا فرمائے اور رب ذوالجلال اس امت کو عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔